الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و مومنین یا علی مدد۔ سامعین، آج ارادہ تھا کہ ہم ولایت علی کے حوالے سے اپنی سیریز شروع کریں کیونکہ رجب کے مہینے کی بھی آمد ہے تو، لیکن اس میں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کچھ منکران حدیث جن کا اب بس نہیں چلا کہ وہ اپنے پیروں کو بچا تو نہیں سکے کسی صورت بھی، تو انہوں نے اب جو فضائل علی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث فرمائی تھی، آپ کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے تھے، اب وہ انہی کے منکر ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں ایک، اب میں نے کسی کا نام نہیں لینا، اب انشاءاللہ ہم نے فضائل اور ان کی مطلب جو ہے نا وہ فضیلتیں بیان کرنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی جو نبی مکرم کی حدیث یہ لوگ جو اہل تشیع یا جو سنی بھی بیان کرتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی محمد ہے اور محمد ہی علی ہیں، اور اس طرح وہ حدیث ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ جی گڑی ہوئی حدیث ہے، 3 لاکھ حدیثیں گڑی ہیں انہوں نے اور وہ انہی گڑی ہوئی حدیثوں میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ان حدیثوں کے بھی منکر ہونا شروع ہو گئے ہیں، سراسر کفر پہ اتر آئے ہیں، اترے تو پہلے ہی تھے، اور ان کا نام فتنہ خطائیہ ایسے نہیں ڈلا کیونکہ جس نے بی بی کو خطا پر کہا ان کا نام ہی فتنہ خطائیہ پڑ گیا، اور یہ اس طرح کی بکواسات جو کر رہا ہے وہ فتنہ خطائیہ کا بانی ہے۔ بہرحال تو پھر میں نے کہا کہ انشاءاللہ اب ہم قرآن میں علی کا ذکر جو ہے نا اس کے حوالے سے شروع کریں کہ قرآن میں علی کا ذکر کہاں پر ہے، کیسے ہے، اور تفسیر اہل سنت کی معتبر کتب سے کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے جی، کریں گے کیا، ہم پڑھیں گے صرف۔ اچھا، اس میں میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب مشکل کشا شیر خدا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن جو ہے نا جی قرآن جو ہے نا جی یہ 4 حصوں پر مشتمل نازل ہوا ہے، 4 حصوں پر۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ قرآن کریم فرقان حمید کا جو ایک حصہ ہے وہ ہمارے فضائل میں اترا ہے۔ ایک حصہ اگر 4 حصوں میں قرآن کو تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ ہمارے فضائل میں اترا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کی برات میں اترا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ کیسز پہ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ مسائل پہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی چوتھے حصے میں جو ہے نا وہ شریعت کے حوالے سے جو پیغامات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو اس میں اب جناب سب سے زیادہ جو مفسر ہے قرآن کے وہ ہے جی عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، اب ان کا قول سنیے گا جی، یہ فرماتے ہیں کہ نزلت فی علی ثلاث مائات آیات۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی، جناب علی علیہ السلام کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی۔ جی اب ہم نے شروع کرنا ہے کہ یہ ہے کیا اور کیسے، تو اس پہ پردہ بھی کیسے لوگوں نے ڈالا ہے اور کیسے کیسے اپنی من گڑت تفاسیر کی ہیں، من گڑت طویلیں پیش کی ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 ہے، کبھی کسی کی آیت کسی کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوشش ہی کی ہے نا، کیونکہ ایک جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کیا کہیں گے اس کو کہ جو اللہ تعالیٰ ایک کرتا ہے نا کسی کے لیے، اس کو جب شرمندہ کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالنا ہوتا ہے نا، تو وہ جتنے مرضی رستے ڈھونڈتا رہے ملتا نہیں ہے، وہ کبھی نہ کبھی اس کے گلے میں پڑ ہی جاتا ہے۔ اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے نا گڑی ہوئی حدیث ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ کون گڑتا رہا حدیثیں، اور جن کی یہ اپنی سیاستہ کو دیکھیں گے کب کی ہے اور کب کس نے ان کو لکھا ہے، یہ بات کی بات ہے کہ گڑتا کون رہا ہے اور کس کے کہنے پہ گڑتے رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے پیسے لے کے حدیثیں گڑتے رہے ہیں محمد و آل محمد کے فضائل کے مقابلے میں، اپنے پیروں کے لیے حدیثیں کون گڑتا رہا ہے۔ بہرحال ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن میں علی کا ذکر۔ تو جی شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے جی 124، جو وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ سنیے گا، وہ وقت یاد کرو جب خدا نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور وہ ان سے عمدگی سے
عہد برا ہوئے تو خدا نے ان سے کہا میں نے تمہیں لوگوں کا امام اور رہبر قرار دیا۔ ابراہیم نے کہا میری نسل اور خاندان میں سے بھی آئمہ قرار دے۔ خدا نے ان سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب آگے سنیے گا جی حاشیہ ہے، حاشیے میں کیا لکھا جی، تفسیر ہے جس میں قبلہ فرمان علی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خدا نے دو باتوں کا فیصلہ بہت واضح طور پر کر دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص بغیر خدا کے مقرر کیے ہوئے کسی کا پیشوا اور امام نہیں ہو سکتا۔ کمال کی بات ہے جی یہ۔ اب اس میں 10 پوائنٹ نکلتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے جو اللہ کا اصول ہے جو اس آیت کے مطابق ہے کہ آپ مقرر جب اللہ جس کو نہیں نہ کرتا وہ لوگوں کا خود ساختہ امام تو بن سکتا ہے، وہ شورا کے ذریعے وہ ووٹنگ کے ذریعے تو بن سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی جو اس قاعدے کے مطابق نہیں ہوتا۔ اچھا دوسرا یہ کہ پیشوا اور امام ہر شخص نہیں ہو سکتا جی، بلکہ وہی شخص امام ہوگا جو معصوم ہو اور کوئی گناہ اس سے عمر بھر سرزد نہ ہو، کیونکہ اگر اس نے ایک گناہ بھی کیا ہے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا تو ظالم ہو گیا، اس کے علاوہ بھی حکم خدا قطعی نہ رہے گا۔ فرمان علی صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ جی جس نے کبھی بھی گناہ کیا امام کی شرط ہے کہ وہ معصوم ہو، رہبر معصوم ہوتا ہے، پیشوا معصوم ہوتا ہے۔ تو اب جو کہے کہ میرے اندر شرک چونٹی کی چال چلتا ہے اور کبھی میرے اندر شرک ایسے ہوتا ہے، کبھی شیطان مجھے ایسے بہکا دیتا ہے، وہ امام کیسے؟ سوچئے گا۔ آگے جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 247۔ اللہ وعدہ شریف فرماتے ہیں جو لوگ رات کو یا دن کو چھپا کے یا دکھا کے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت میں نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ مردہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ حاشیہ میں ابن عباس سے روایت ہے جی، یہ ہے جی تفسیر کساف صفحہ نمبر ہے 286 17 مطبوعہ مصر، اور اس میں وہ لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس 4 درہم تھے کہ آپ نے 1 درہم رات کو خیرات کیا اور 1 دن کو اور 1 چھپا کر 1 دکھا کر۔ اسی وقت یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر جی۔ آگے سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 37۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے گا، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند الفاظ سیکھے، پس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اچھا جی، جن کی برکت سے خدا نے آدم کی توبہ قبول کی وہ اسما پنجتن پاک ہیں، جناب محمد مصطفیٰ، علی مرتضی، جناب فاطمہ الزہرا، جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام۔ تفسیر ہے در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 سطح نمبر ہے 11 مطبوعہ مصر جی۔ قرآن میں علی کا ذکر دکھاؤ، بار بار ریٹ لگائی ہوئی تھی نا۔ اچھا ہم تو دکھا دیں گے، تم اپنے پیروں کا کسی معتبر کتاب میں بھی ذکر نہیں دکھا سکتے جی۔ ان کا کہیں کہتے تو ایسے وہ مانتے نہیں جیسے قرآن کہہ رہے ہیں ان کو مانو۔ قرآن جن کو ماننے کے لیے، جن کی اتباع کرنے کے لیے، جن کو تسلیم کرنے کے لیے اور جن کی تعظیم کے لیے کہہ رہا ہے، ہم تو ان کی کر رہے ہیں نا، ہمیں بھی تو قرآن سے دکھاؤ کسی اور کا ذکر۔ آگے چلے جی، سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 43۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، پابندی سے نماز ادا کرو اور جو لوگ عبادت کے لیے جھکتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھکا کرو جی۔ اس میں اس آیت سے خداوند عالم نے تفسیر ہے جی، حاشیے میں ہے کہ نماز جماعت کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ ایک فرد کے مقابلے میں نماز جماعت کا ثواب بہت زیادہ، اور بعض روایات میں ہے کہ اس سے مراد معصومین ہے جن کی اطاعت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے جی۔ اس سے مراد معصومین ہے کہ ان کی اطاعت۔ آگے جی سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 33 اور 34، جس میں اللہ وعدہ لا شریک فرماتے ہیں ان اللہ صطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران
العالمین ذریاتن بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو سارے جہاں سے برگزیدہ کیا اور بعض کی اولاد کو بعض سے برگزیدہ کیا، فضیلت دی، اور خدا سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اچھا حاشیے میں سنیے گا جی، اب حاشیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے جی تفسیر در منصور۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو اہل سنت کی تفاسیر سے ان کی آیات میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ علی اور پنجتن پاک کا گھرانہ کہاں کہاں ہے۔ تفسیر در منصور ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18 مطبوعہ مصر۔ جی تفسیر سنیے گا جی اس آیت کی۔ آیت کون سی میں نے پڑھی ہے؟ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے آل عمران کی 33 اور 34۔ جی طبرانی نے برید سے روایت کی ہے، میں حضرت علی کے ساتھ یمن میں تھا، جب میں وہاں سے مدینہ آیا تو چونکہ حضرت علی نے مال خن سے ایک لونڈی خرید کی تھی، مجھے ان پر بڑا غصہ تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی شکایت کرنا چاہی تو بعض لوگوں نے، بعض اصحاب نے مجھے اور زیادہ اس پہ آمادہ کیا، صحاب جلتے تھے۔ یہ لکھا ہوا ہے تفسیر در منصور میں۔ ہاں جی اچھا، مجھے نبی پاک سے یہی بات کرنے کے لیے زور دیا تاکہ حضرت علی حضرت رسول اکرم کی آنکھوں سے گر جائیں، اور حضرت رسول اکرم ان باتوں کو دروازے کی آڑ سے سن رہے تھے۔ یہ سنتے ہی آپ غصے میں نکلے اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو علی سے عداوت رکھتے ہیں، جو علی کے فضائل میں احادیث کو من گڑت کہتے ہیں، یہ عداوت ہی ہے نا۔ تو یہ فتنہ خطائیہ جو اتنی عداوت کر رہا ہے یہ اس وقت کے یزیدوں سے بھی آگے ہے جی۔ ہاں جی حشر کیا ہوگا جو علی سے عداوت رکھتے ہیں۔ یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یاد رکھو جس نے علی علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے علی سے جدائی اختیار کی وہ مجھ سے چھوٹا۔ علی علیہ السلام یقیناً مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی میری مٹی سے پیدا ہوئے اور میں ابراہیم کی مٹی سے، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ اور اس آیت کی تلاوت کی دیکھو، اب اس میں سمپل سی بات ہے کہ وہ فتنہ خطائیہ کا جو بانی ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ یہ تفسیر در منصور اپنی کتابیں پڑھ لو، مر لو، ان کو ہی پڑھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تمہارا بغض جو ہے نا فتنہ خطائیہ کا انشاءاللہ کفر سے بھی آگے چلا گیا ہے، اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی غرق ہو جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اچھا یہ جو میں نے تفسیر آپ کے سامنے پڑھی ہے اہل سنت کی کتاب ہے سوائے محرقہ، اور اس آیت کو امام حسن کے بارے میں بھی لکھا جا چکا جی، اور اسی کو تفسیر جو ہے تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18 اور مطبوعہ مصر ہے جی۔ ایک آیت اب آپ کے سامنے، اور اب میں نے پڑھنی آیات ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی آیت آل عمران کی 61، فمن حاجاکا فیہ من بعد ما جاءاکا من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا ترجمہ سنیے گا جی، تم شک کرنے والوں سے نہ ہو جانا، پھر جب تمہارے پاس علم آ چکا اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی عیسائی کے بارے میں حجت کرے تو کہو اچھا میدان میں آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو، اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ جی اب سنیے گا جی تفسیر ہے، تفسیر اس کی میں انشاءاللہ جی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ تفسیر در منصور ہے جی، اور تفسیر جلالین بیضاوی جلد نمبر 118 جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 118 مطبوعہ مصر ہے۔ ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ علی کا قرآن میں ذکر۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں نجران کے نصارہ کو حضرت رسول نے لاکھ سمجھایا کہ ان کو خدا کا بیٹا نہ کہو، حضرت عیسیٰ کو۔ حضرت آدم کی مثال بھی دی مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی، آخر آپ نے حکم خدا سے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور یہ قول قرار ہوا فلاں جگہ فلاں وقت ہم اور تم دونوں اپنے اپنے بیٹوں کو، عورتوں کو، جانوں کو لے کر جمع ہوں اور ایک دوسرے پر لعنت کریں اور خدا سے عذاب کا خواستگار ہو جس دن یہ مباہلہ ہونے والا تھا۔ اصحاب بن
सनूर की, असहाब बिन सनूर की दरो दौलत पर जमा हुए कि शायद आप हमें हमरा ले लें। ठीक है जी, यानी कि असहाब सारे इकट्ठे हुए थे कि आज सरकार शायद हमें लेकर जाएंगे, मगर आपने हजरत सलमान को एक सुर्ख कंबल और 4 लकड़ियां देकर मैदान में एक छोटा सा शामियाना खड़ा करने को रवाना किया और खुद इस शान से बरामद हुए कि इमाम हुसैन को बगल में दबाया और इमाम हसन का हाथ थामा और जनाब सईदा को अपने पीछे और हजरत अली को इनके पीछे किया। गोया बेटों की जगह हुसैन और हसन को और औरतों की जगह अपनी साहबजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, अपनी जान की जगह हजरत अली को, अपनी जान की जगह हजरत अली को। और तुम कह रहे हो कि ये हदीस झूठी है, ये आयत के बारे में भी अब कुछ कहना। अच्छा, हजरत अली को लिया और दुआ की, खुदावन ये नबी की अहले बैत होते हैं, ये अली की नबी की अहले बैत होते हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, इनको हर बुराई से दूर और मुबारक व पाकीज़ा रख। अलगर्ज, जब आप इस शान से मैदान में पहुंचे तो अंसार के सरदार आकब देखकर कहने लगा, खुदा की कसम मैं ऐसे नूरानी चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये पहाड़ को अपनी जगह से हटने को कहेंगे तो यकीनन ये हट जाएगा। इसी में खैरियत है कि मोबाइल से हाथ उठा लो। उन्होंने हाथ उठा लिया और तुम अब उसी चक्कर में पड़े हुए। लानत का तौक तो पहले कई गले में पड़ चुका है, क्योंकि ज़हरा को खता पर कह दिया, अब हजरत अली के फजाइल की अहादीस को झूठी हदीस से कह रहे हो। अच्छा, वरना क़यामत तक नस्ल नसारा में से एक ना बचेगा। आखिर इन लोगों ने जिजिया देना कबूल किया, तब आपने फरमाया वल्लाह अगर ये लोग मुबाला करते तो खुदा इनको बंदर और सूअर की सूरत में मसक कर देता और ये मैदान आग बन जाता और मिजरान का एक भी नफ्स हत्ता के चिड़िया तक ना बचे। ये हजरत अली की आला फजीलत है कि नफ्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से करार पाए। आप रसूल खुदा के हुक्म से, अल्लाह के फरमान से नबी मुकर्रम का नफ्स करार पाए और तुम कहते हो कि ये हदीस झूठी है। अच्छा, अब ये मैं बताऊं कि ये जो सूअर और बंदरों की शक्ल थी ना, ये फितना खताइया का बानी जो है ना लाहौर वाला, वो वैसे ही सूअर की शक्ल का लगता है और हरामी होने का पूरा सबूत दे रहा है, क्योंकि जो अली के बुग़्ज़ में जलता है ना, जो अली से दावत रखता है, उसके हरामी होने में शक ही कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी मुकर्रम की हदीस है और इंशाल्लाह अब आगे चल के कुरान की आयात ही पढ़ेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो, मौला गाजी आपको इज्जत दे या